اچھا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ان کے پاس ٹائم تھا 6 اگست تک اور اس کے بعد توہین عدالت لگ سکتی ہے، لیکن جب ریویو میں چلے گئے ہیں تو اس کے بعد تو ابھی یہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد تو رک جائے گا نا، ریویو کا فیصلہ آنے تک تو یہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے؟ نہیں میم، یعنی حتیٰ کہ اگر اپیل تو رائٹ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اگر اپیل کا بھی رائٹ ہو، یا اپیل اور ریویو میں ذرا فرق ہے. اپیل میں بھی آٹومیٹک نہیں ہوتا. اگر آپ نے اپیل دائر کر دی ہے، اگر آپ کو حکم امتناعی مل گیا ہے، ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی ہے، تو پھر عمل درآمد نہیں ہوتا، ورنہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اور ریویو جو ہے نظر ثانی جو بڑی محدود ہے، یہ ہوتا ہے کہ ایرر اپیرنٹ ایٹ دی فیس آف ریکارڈ، کہ اس میں ایرر کیا ہے. تو اس میں چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو، کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. تو 2022 میں حمزہ شریف کو حلف نہیں دے رہے تھے، نہ گورنر دے رہا تھا نہ صدر دے رہا تھا. تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکر حلف لے گا. اب اسپیکر تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں نہیں لکھا ہوا، اور وہ حلف اسپیکر نے لیا. یہ حقیقت ہے. لیکن میں بھی اس کو ری رائٹ، ویسے اگر کہا جائے تو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، مگر میں نہیں کہتا، بجائے عدالتوں نے کام کرنا. پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، آئین میں لکھا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرنے ہیں، ایک دن بھی آگے نہیں کر سکتے. اور وہاں 1 سال بعد ہوا، اور سپریم کورٹ نہیں. اور سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دیا تھا 2 صوبوں میں الیکشن کروائے، تو اس وقت بھی حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی قیامت نہیں آئی تھی، اور اب بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں. جی نہ یہ یہاں ذرا تھوڑی سی مختلف صورتحال ہے اس وقت. وہ کیونکہ اس پہ وفاقی حکومت نے الیکشن ساتھ کرانے تھے اور بہانہ بنا لیا کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. یہاں یہ الیکشن کمیشن ہے عمل درآمد کر رہے ہیں، اس میں وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو، میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد 28 مارچ کو پیش کی گئی، اور 3 اپریل تک 7 دنوں کے اندر آئین میں لکھا ہوا ہے 95 آرٹیکل میں اس پہ عمل ہونا تھا. آپ اور ہم نے دیکھا کہ 3 اپریل کو قاسم سوری نے وہ رد کر دی تحریک عدم اعتماد، اسمبلی تحلیل ہو گئی، سپریم کورٹ چلی گئی. اب 3 اپریل گزر گئی، سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو فیصلہ دیا اور گھڑیاں پیچھے گئی. 9 اپریل کو گھڑیاں پیچھے گئی اور ہم 3 اپریل پہ آ گئے، اور 3 اپریل کو دوبارہ ووٹنگ ہوئی. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور عمران خان صاحب کو ریموو کر دیا گیا. تو اسی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے 8 ممبر بینچ نے، بلکہ 11 ممبر بینچ نے تو کہا یہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ 8 ممبر نے کہا ماضی میں جائے. ماضی میں کب؟ جب جنوری 2024 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان لے لیا گیا، کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے تئیں سمبل نہ دیا. اب یہ کہا کہ نہیں وہ سمبل نہیں لے سکتے تھے، ان کا سمبل تھا 39 کی حد تک ہو گیا، اور باقی جو ہے 41 کا کہہ دیا کہ 15 دن. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 3 سے 15، آئین میں آرٹیکل 254 بڑا کلیئر ہے. جس طرح 90 دن میں الیکشن کا ٹائم بڑھایا تھا، اسی طرح یہاں ٹائم بڑھ گیا. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اور عدالتوں کا اختیار موجود ہے. تو یہاں تو یہ بھی ماضی میں گئے ہیں. اور میں جو جہاں تک ترامیم والا معاملہ ہے، اس پہ بھی میں 2 باتیں آپ کے سامنے اس کو چیلنج کر رہا ہوں. جو میں نے پٹیشن تیار کر لی ہوئی ہے ہم نے، اس میں کیا ہے کہ یہ پروسیجرل لا ہے. پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. ان کا آرٹیکل 51 اور 106 بڑا کلیئر ہے. وہ حصہ با مطابق جسا کہتا ہے کہ آپ کو وہ نشستیں دینی ہیں. تو پروسیجرل لا جو ہے نا، اس کا اطلاق ماضی سے کبھی نہیں ہوتا. اور دوسرا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن آپ کر نہیں سکتے ہیں، آئین میں آپ نے ترمیم آپ کر نہیں سکتے، 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے. تو یہ جو ہے نا، یہ ترمیم اگر دیکھا جائے، یہ ویسے ہی کوشش ہے ڈیلے کرنے کی. اور وہ ڈیلے، اور وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، چاہتے کیا ہے؟ چاہتے یہ ہیں کہ 2/3 اکثریت اپنا پارلیمنٹ میں آ جائے، اور 2/3 اکثریت لے کر وہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فاضل صاحب کو ایکسٹینشنیں کر سکیں، کو واضح وعید ہوئے ہیں، وہ معاملہ سارا لے جائیں گے. اور یہ ہر ایک کو پتا ہے. اب تو بچہ یہ بات کرتا ہے. تو لیکن اب کیونکہ 39 سیٹیں تو مل چکی ہوئی نا آلریڈی، تو اگر 41 سیٹیں فرض کریں مل بھی جائیں، تو تب بھی 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں بنتی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جسٹس قاضی فاضل صاحب کے سامنے ابھی کل یعنی منڈے والے دن جو ہے وہ 3 وہ جو ری کاؤنٹنگ والا معاملہ ہے، اس کے اندر فیصلہ دینا 3 حلقوں کا. یعنی پتا ہے ووٹ تبدیل کر کے ری کاؤنٹنگ کرا کے جائے. کل کا فیصلہ جو ہے وہ تھوڑا سا بتائے گا جسٹس قاضی فاضل صاحب کا موڈ اور ان کے معاملات کے حوالے سے.
23 اکتوبر کو دور نہیں ہے. اب ہم تقریباً دو مہینے کے قریب رہ گئے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے, تو گنے چنے دن ہے, تو آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں.